امریکی صدر کا بیان دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر ٹرمپ کے بیان پر اظہار تشکر۔ ایک پیغام میں کہا، امن و استحکام کے لیے امریکہ سے شراکت داری جاری رکھیں گے۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی۔ شدت پسندوں کے خلاف قیادت اور عوام کا عزم غیر متزلزل ہے۔ مشیر امریکی قومی سلامتی کا نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے رابطہ۔ دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ وسیع البنیاد تعلقات استوار کرنے کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ نے افغانستان میں موجود امریکی فوجی ساز و سامان واپس لینے کی صدر ٹرمپ کے اعلان کو بھی سراہا۔ نظام اپنے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو کے ان کے اوپر جو ہے ان کے خلاف کارروائیاں کرے گا، دہشت گردوں کو چھوٹ دے گا، وہ آپ کے سامنے حالات ہیں۔ ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ بغیر مذاکرات کے افغانستان کے ساتھ یہ مسائل حل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پورا فوکس طریقے انصاف پہ کر دیا، آئین توڑ دیا، الیکشن ٹائم پہ نہیں کرائے، سارا زور یہاں لگا دیا، وہاں پہ دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا۔ دہشت گردی کا دوبارہ سر اٹھانا وفاقی حکومت کی غفلت ہے۔ یہ دہشت گردی صرف کے پی تک محدود نہیں رہے گی، پورے ملک میں پھیلے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو کہا، وفاق کی توجہ پی ٹی آئی توڑنے پر ہے اور دہشت گردی کے خلاف سو رہا ہے۔ اسلام آباد سے مذمتی بیانات کا آنا مسائل کا حل نہیں، افغانستان کے ساتھ تمام مسائل کا حل مذاکرات میں ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پنجاب حکومت کو ترقیاتی کاموں پر چیلنج بھی دے دیا۔ بولے، دوسروں کے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگانا کوئی کام نہیں، وفاق ہمارے صوبے کے پیسے نہیں دے رہا۔ ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کو کسی نے مس گائیڈ کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں، حکومت کا معیشت کے استحکام کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ معیشت میں جو استحکام آیا ہے وہ کہاں ہے؟ معیشت سکڑ چکی، پہیا جام اور انڈسٹریاں بند ہیں۔ زراعت مشکل ترین وقت سے گزر رہی ہے، گندم کی کاشت اور پیداوار میں بحران کا سامنا ہے۔ سلمان اکرم راجہ اور شبلی فراز کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا، 1400 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے صرف 92 ارب روپے خرچ ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ بولے، تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، بانی کو کسی ڈیل سے نہیں، آئین و قانون کے ذریعے باہر نکالیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے شبلی فراز نے کہا کہ اتحادی حکومت نے معیشت کو گروی رکھ دیا، جہاں ان کے مفادات ہوں وہاں قانون سازی کر لیتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 10 مارچ کو طلب کر لیا گیا۔ وزارت پارلیمانی امور نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے لیے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی۔ صدر آصف علی زرداری مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی 11 مارچ کو طلب کر لیا گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے تکنیکی سطح کے مذاکرات کا دوسرا سیشن، عالمی مالیاتی ادارے کا اخراجات میں کمی کے لیے رائٹ سائزنگ اقدامات کا مطالبہ۔ آئندہ سہ ماہی میں ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے پلان بھی طلب۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے، ریونیو شارٹ فال پر کوئی گنجائش نہیں، آئندہ سہ ماہی میں 300 ارب کا شارٹ فال پورا کیا جائے۔ وزارت خزانہ اور ایف بی آر کے بڑے شہروں میں ٹیکس نیٹ سے باہر بڑے ریٹیلرز کے حوالے سے بریفنگ۔ وزارت توانائی پیٹرولیم کے ساتھ مذاکرات میں پاور اور پیٹرولیم سیکٹر کی کارکردگی کا جائزہ۔ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ری فائنانس اسکیم، ٹرانزیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ فائنانس پر بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی UAE اور الریا گروپ کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان کے موجودہ اسپیشل اکنامک زون میں سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ وزیر اعظم کا وفد کی پاکستان آمد پر خیر مقدم، کہا، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں جو دہائیوں پر محیط ہیں۔ سرمایہ کار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستان کے معاشی استحکام کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، 3 مرلہ فری پلاٹ اسکیم سے متعلق امور کا جائزہ۔ مریم نواز کا پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کو مارچ تک ہدف پورا کرنے کا حکم۔ 19 اضلاع میں پھاٹا کے سابقہ 23 ہاؤسنگ اسکیموں کی بہتری اور بحالی کی ہدایت۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا بے گھر عوام کے لیے چھت فراہم کرنے کی بہت فکر ہے. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت لوگوں کا گھر بنتا دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے. الیکٹرک اسکوٹی بنانے والے چینی تاجروں کی سینئر وزیر سندھ شرجیل ناممن سے ملاقات. سندھ میں الیکٹرک اسکوٹی متعارف کروانے اور ٹرانسپورٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال. وفد کی جانب سے سندھ کے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار. شرجیل ناممن کی سندھ میں الیکٹرک وہیکلز کا مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کی پیشکش. وفد کو سرمایہ کاری کے لیے سازگار پالیسی فراہم کرنے کی یقین دہانی. کہا صوبے میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری سے صنعتی ترقی کو فروغ ملے گا. روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. نوکری پیشہ خواتین اور طالبات کو 1000 اسکوٹیز کی جلد فراہمی حکومت سندھ کا منصوبہ ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے گوادر کے لیے 5000 سولر سسٹم پہنچانے کی ہدایت کر دی. کہتے ہیں گوادر سی پیک کا جھومر ہے. بلوچستان کے عوام کو تمام سہولتیں دیں گے. کوئٹہ میں تقریب سے خطاب میں کہا ہم نے اب کسی کی طرف نہیں دیکھنا. تمام پروجیکٹس کو خود لے کر چلیں گے. نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت ہائی پاورڈ بورڈ نے 36 افسران کو گریڈ 21 سے 22 میں ترقی دینے کی سفارش کر دی. ترقی پانے والوں میں ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ کے 19، پولیس سروس کے 8 اور فارن سروس کے 9 افسران شامل. پولیس گروپ کے BA ناصر، غلام نبی میمن، محمد فاروق مظہر، عمران یعقوب، عبد الخالق، زبیر ہاشمی، شہزاد سلطان، محمد طاہر کو ترقی مل گئی. ایڈمنسٹریٹو سروس کے وسیم اجمل چودھری، امرین رضا، علی طاہر، عثمان اختر، محمد عمیر، سید عطاء الرحمان، مصدق احمد خان، راشد محمود، مومن آغا، ندیم محبوب شامل. معین الدین وانی، داؤد محمد، شکیل احمد، سعدیہ ثروت، اسد رحمان گیلانی، علی سرفراز، زاہد اختر زمان، نبیل احمد آوان، احمد رضا بھی گریڈ 22 میں ترقی کی سفارش. نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت ہائی پاورڈ بورڈ نے 36 افسران کو گریڈ 21 سے 22 میں ترقی دینے کی سفارش کر دی. ترقی پانے والوں میں ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ کے 19، پولیس سروس کے 8 اور فارن سروس کے 9 افسران شامل. پولیس گروپ کے BA ناصر، غلام نبی میمن، محمد فاروق مظہر، عمران یعقوب، عبد الخالق، زبیر ہاشمی، شہزاد سلطان، محمد طاہر کو ترقی مل گئی. ایڈمنسٹریٹو سروس کے وسیم اجمل چودھری، امرین رضا، علی طاہر، عثمان اختر، محمد عمیر، سید عطاء الرحمان، مصدق احمد خان، راشد محمود، مومن آغا، ندیم محبوب شامل. معین الدین وانی، داؤد محمد، شکیل احمد، سعدیہ ثروت، اسد رحمان گیلانی، علی سرفراز، زاہد اختر زمان، نبیل احمد آوان، احمد رضا بھی گریڈ 22 میں ترقی کی سفارش.